السلام علیکم دوستو، میں ہوں سہیل اور ہم سہیل وائس پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سرکش پارٹ 3 ایپیسوڈ نمبر 91۔ ہاں، اسی وقت میں نے جواب دیا، لیکن یہاں آپ کی ایک اہم تقریب جاری ہے۔ وہ گرد و پیش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ میری نظر میں اب یہ کوئی خاص اہم نہیں رہی، میں نے کہا۔ جیسے آپ کی مرضی۔ اس نے جیب سے اپنا ویٹنگ کارڈ نکال کر مجھے دیا، جس پر اس کے فلیٹ کا پتہ بھی درج تھا۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ رحیلہ سے آپ کی ملاقات مناسب رہے گی یا نہیں۔ بہرحال اگر اس کا رویہ آپ کے ساتھ مناسب نہ ہوا تو اس کی میں پہلے سے معذرت چاہتا ہوں۔ وہ سر پھیڑی لڑکی ہے، اس کے معاملات میں میں دخل نہیں دے سکتا، اور آپ کے معاملات میں بھی۔ ہم سب اپنے اپنے معاملات میں خود مختار ہیں۔ میں دوسروں کے حصے کی معذرت ضرور کر لیتا ہوں، لیکن دوسرے کی زندگی میں دخل نہیں دیتا، کم سے کم اس وقت تک نہیں دیتا جب تک میری زندگی اس سے متاثر نہ ہونے لگے۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے وہاں سے نکل لیا۔ میں نے شفیع شاہ سے اس مرسڈیز کی چابی لے لی جو اس نے میرے لیے ایئرپورٹ بھیجی تھی۔ وہ پوچھتا ہی رہ گیا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، لیکن میں نے اس کے کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کوئی آدمی بھی اپنے ساتھ نہیں لیا اور کلفٹن روانہ ہو گیا۔ اس چھوٹی سی عمارت میں واقعی اس چوتھی منزل کے فلیٹ پر پہنچنا ذرا دشوار ثابت ہوا۔ میں بھی اس کے در تک پہنچ ہی گیا جس نے کئی برس پہلے کاسائے دل کو ٹھوکر ماری تھی، اور مسرتوں کا ہر پھول اس کے قدموں کی دھول ہو گیا تھا۔ میں نے کال بیل کا بٹن دبایا۔ اندر کہیں گھنٹی گنگنائی۔ میری دھڑکنیں شاد و نادر ہی تیز ہوتی تھیں، لیکن اس سینے میں دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ لیکن اس نرم و نازک لڑکی کا سامنا کرنے کے تصور سے رگو پاں میں ایک عجیب سا خجان برپا ہو گیا۔ مسام جان سے شرارے سے پھوٹ رہے تھے۔ ایک بار تو شدت سے دل چاہا کہ واپس بھاگ جاؤں۔ آخر کار میں کس کے لیے آیا تھا؟ مجھ سے تو کبھی بھی اس سنگ دل کا کوئی تعلق نہیں رہا تھا۔ مجھے تو اس نے کبھی اچھا نہیں سمجھا تھا۔ دیہاتی اور سادہ دل شخص کی محبت تو کبھی بھی اس کے لیے فخر نہیں رہی تھی۔ اس نے تو نہ صرف میرا دل توڑا تھا بلکہ محبت کا مذاق اڑایا تھا۔ میں ایک بار پھر اپنی محبت کو ذلت سے دوچار ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میرے دل پر تو کسی کی چھوٹی سی بات، کسی کا چھوٹا سا عمل بھی خرا رہتا تھا۔ کیا محبت میں انسان کی یہ صفت برقرار رہتی ہے؟ کیا محبت انسان کو خودداری اور انا کو کھا جاتی ہے؟ میرا دل کہہ رہا تھا ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ میری انا کے بت ابھی تک صحیح سلامت تھے۔ مجھے ایک بے امان سی مقناطیسی قوت یہاں کھینچ لائی تھی۔ میں جیسے خود نہیں کسی کے پکارنے پر آیا تھا، جیسے کسی دستے غیبی نے راشد سے ملاقات کرائی تھی۔ اس کا ایڈریس مجھے دیا تھا اور جہاں بھجوایا تھا۔ اپنے اس خیال پر مجھے خود ہی ہنسی آ گئی۔ یہ یقیناً میری خوش فہمی تھی۔ یہ کمبخت محبت بڑی ہی خوشگواں ہوتی ہے۔ اپنی ہر بات کے لیے جواز گڑ لیتی ہے، اپنے ہر فیصلے کا ایک خوشنما پس منظر بنا لیتی ہے۔ بھلا یہاں کسی کے دل میں میرے لیے ایسی چاہ تھی؟ یہاں کون بیٹھا تھا جس کی روح مجھے پکارتی؟ جو یہاں رہتی تھی؟ اس خرجائی نے تو برسوں پہلے ہمیں اس قابل نہیں سمجھا تھا۔ میں نے بھی اس کی یاد کو ذہن کے کسی تاریک گوشے میں پھینک دیا تھا، اور میرا خیال تھا کہ میں اپنی اس کوشش میں کامیاب رہا ہوں۔ لیکن آج راشد سے ملاقات ہوتے ہی، رحیلہ کا ذکر کرتے ہی جیسے سارے زخم بیدار ہو گئے تھے۔ ہر دھندلا ہوا نقش پھر سے روشن ہو گیا تھا۔ ایسی میٹھی خلش بھولی بسری کسک کو ایک بار پھر محسوس کرنے کے لیے دل بیتاب ہو گیا تھا۔ اندر چند لمحے کے لیے سکوت رہا، اور یہ چند لمحے مجھے اپنی زندگی کے طویل لمحے محسوس ہوئے۔ مجھے ایسا لگا کہ میں وہیں کھڑے کھڑے پتھر بن جاؤں گا، مگر آنے والا نہیں آئے گا۔ آرزوؤں کے محل سرکنے لگے۔ دروازہ میرے سامنے یوں ہی بند ہی رہا۔ وہ پلائی ووڈ کا ایک عام سا سادہ اور کمزور سا دروازہ تھا، جیسے عموماً فلیٹوں میں ہوتے ہیں۔ میں کندھے کے ایک ظرف سے اسے توڑ سکتا تھا، لیکن اس غیر مرئی دیوار کو نہیں ڈال سکتا تھا جو شاید اس کے عقب میں
بھی میری منتظر تھی۔ رحیلہ آج کل ایڈو ٹریننگ ایجنسی میں آرٹسٹ تھی۔ اپنے آرٹسٹ ہونے کا ثبوت اس نے دروازے پر ہی چپکا رکھا تھا۔ کارڈ بورڈ پر بنا ہوا ایک بڑا سا رنگین کارٹون دروازے پر چپسا تھا۔ ایک بچہ تالاب میں گرا ہوا تھا، اس کے ہوش اڑے ہوئے تھے۔ وہ مدد کے لیے دونوں ہاتھ پھیلائے رکھا تھا۔ ایک بچی پھولوں کی ٹوکری لیے، پھولدار ٹوپی پہنے کنارے پر کھڑی تھی اور اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ کارٹون پر آرٹسٹ کا نام نہیں تھا، مگر مجھے یقین تھا کہ وہ رحیلہ ہی نے بنایا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے یہی لگا کہ خسرتوں کے تالاب میں گرا ہوا وہ بچہ میں تھا اور کنارے پر کھڑی ہوئی وہ شریر و سنگ دل بچی رحیلہ تھی۔ سکوت سے گھبرا کر میں نے دوبارہ بیل دی۔ تب چند لمحے بعد دروازے کے عقب سے وہی جانی پہچانی کھنکتی آواز سنائی دی۔ کون؟ لفظ ایک تھا، لیکن اس میں جانی پہچانی 20 نشانیاں پیما تھیں۔ وہی ہلکی سی سرکشی، وہی دھیما سا تحمل، جھک نہ سکنے والا۔ میں نے دیکھا دروازے میں میجک آئی نہیں تھی۔ وہ اندر سے مجھے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ رات کا وقت تھا، وہ فلیٹ میں تنہا تھی۔ گو کراچی ان دنوں شہر اشوبہ نہیں تھا، گلی کوچوں میں درندوں کا راج نہیں تھا۔ پھر بھی میرا خیال تھا کہ رات کے اس سناٹے میں، اس آباد بیابان میں کسی خاموش اجنبی کی دستک پر کوئی تنہا لڑکی دروازہ نہیں کھول سکتی تھی۔ ادھر میں بولنا چاہتا تھا مگر زبان جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ شاید لاشعوری طور پر مجھے ڈر تھا کہ میری آواز سن کر وہ دروازہ کھولنے کا ارادہ ہی ترک کر دے۔ کون ہے؟ اس نے دوبارہ قدرے تیزی سے پوچھا۔ بولتے کیوں نہیں؟ لہجے میں وہی تیکھا پن تھا اور برہمی تھی جو اس کے پھول جیسے سرپا کے ساتھ مجھے بہت بلا لگتا تھا۔ وہ دیکھنے میں جتنی نازک نظر آتی تھی، خصوصاً میں اس کے کافی برعکس تھی۔ اس کی شخصیت کے اسی تناظم نے میرے لیے ایک انوکھی کشش تھی، مگر پچھلے چند برسوں میں اس میں نہ جانے کیا تبدیلیاں آ گئی ہوں۔ میں نے سوچا جب کہ یہ برس خوشگوار نہیں گزرے تھے۔ یہ میں ہوں۔ غیر ارادی طور پر میرے خلق سے عجیب بیٹھی بیٹھی سی آواز نکلی جو خود میرے لیے بھی ناقابل شناخت تھی۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ اس نے آواز پہچانی ہوگی، مگر شاید یہ لمحے کی مسکنی کا اثر تھا کہ اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ ایک مدت بعد وہ چاند چہرہ، ستارہ آنکھیں سامنے تھی۔ وہ سفید ریشمی سلیپنگ سوٹ میں تھی۔ اس کے بھورے بال، جن میں ہلکا سا سنہرا پن بھی تھا، اس وقت بے ترتیب تھے، مگر اس نے بے ترتیبی میں بھی ایک حسن تھا۔ اس کی رنگت آج بھی چاندنی کی طرح تھی۔ وقت کی ناگواریاں اسے دھندلا نہیں سکی تھیں، بلکہ وہ سر سے پاؤں تک ویسی ہی تھی جیسی میری یادوں کے صنم خانے میں اس کی تصویر آویزاں تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ وہ پہلے نوخیر تھی، کچی کچی دکھائی دیتی تھی، اب منچور ہو چکی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس کی شفاف بلوری آنکھوں میں گلابی ڈورے تھے، اور یہ ڈورے نیند کے یقیناً نہیں تھے کیونکہ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں کوئی موٹا کاغذ سا تھا۔ میرے لیے اس کا رد و عمل قدرے غیر متوقع سا تھا۔ میرے چہرے پر نظر پڑتے ہی اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گئی، لڑکھڑا سی گئی۔ اس کے ہاتھ میں موجود موٹا سا کاغذ یا کارڈ چرمر ہو کر اس کی مٹھی میں دب گیا۔ او نو! بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا اور اس نے دوسرے ہاتھ سے جلدی سے اس نے اپنی آنکھیں پونچھنے کی کوشش کی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اس کے آنسو دیکھوں۔ جب میں نے کال بیل کا بٹن دبایا، شاید اس کے ہاتھ میں جمیل کی فوٹو تھی۔ مجھے اس کی صرف سفید سائڈ نظر آ رہی تھی۔ بعض لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں، وہ اپنے چاہنے والوں کی ہر اذیت بلا دیتے ہیں، تنہائیوں میں چھپ چھپ کر انہیں کی تصویریں دیکھ کر اشکوں کے موتی پروتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے وہ حیران سی ہو گئی، پھر سرسراتی سی آواز میں بولی، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ کوئی اتنا ڈھیٹ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے جملہ مکمل کیا۔ نہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے، وہ نرمی سے بولی۔ جس سرد مہری صفا کی میں توقع لے کر آیا تھا،
اس کے لہجے میں نہیں تھی۔ شاید خیرت نے ان جذبوں کو واقعی دبا دیا تھا۔ میرا دل کچھ سنبھلنے لگا۔ تم یہاں ایک دم کیسے پہنچ گئے؟ تمہاری یقیناً راشد سے ملاقات ہوئی ہوگی۔ اس کی آواز اب بھی سرگوشی سے مشبہ تھی۔ شاید کچھ آنسو ابھی اس کے خلق میں اٹکے ہوئے تھے۔ ہاں، میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ راشد سے ملاقات ہوئی تھی۔ پھر میں نے ایک طویل سانس لے کر اپنا حوصلہ جمع کرتے ہوئے کہا، اندر آنے کے لیے بھی نہیں کہو گی؟ بڑے لوگ تو دروازوں پر آئے ہوئے دشمن کو بھی ایک بار تو خوش اخلاقی سے اندر آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ہمارے درمیان دوستی نہ سہی، لیکن کچھ دشمنی بھی تو نہیں۔ اس نے ایک طرف ہٹ کر میرے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ اس کے قریب سے گزر کر کمرے میں داخل ہوا۔ دیوانہ بنا دینے والی پرسرار خوشبو آج بھی برقرار تھی۔ وہ دروازہ بند کرتے ہوئے بولی، راشد نے یقیناً تمہیں اپنے گھر کی داستان سنا دی ہوگی۔ تم سے تو وہ کوئی بات چھپا ہی نہیں سکتا۔ تمہیں موقع مناسب دکھائی دیا ہوگا۔ آگے ہو مذاق اڑانے۔ ٹریجڈی یہی ہے کہ تم نے ہمیشہ مجھے انڈر ایسٹیمیٹ کیا، میں نے نرمی سے کہا۔ میرے خیال میں تو تمہاری فیملی میں ایسا واقعہ نہیں ہوا جس کا مذاق اڑایا جا سکے۔ مالی حالات کا اوپر نیچے ہو جانا میری نظر میں کوئی ایسا اہم واقعہ نہیں ہے۔ نفع نقصان البتہ قابل ذکر چیز ہے۔ وہ خاموشی سے وہیں کھڑی میری طرف دیکھتی رہی۔ میری آواز اس تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ میں نے کہا، راشد نے مجھے آگاہ کر دیا تو کوئی برا نہیں کیا۔ بات عروج زوال کی نہیں ہوتی۔ دوست ملتے ہیں تو ایک دوسرے کا حال تو پوچھتے ہی ہیں۔ ہمارے ہاں تو تکیہ کلام یہی ہے، اور سناؤ کیا حال چال ہے۔ تعلق کوئی واسطہ ہوتا ہے تبھی انسان دوسرے کا حال جانتا ہے۔ اور جسے تم عروج اور زوال کہہ رہی ہو، یہ عروج زوال زندگی کے نشیب و فراز ہیں، آتے رہتے ہیں۔ ان کے لیے انسان کو تیار رہنا چاہیے۔ ہم ایک تنگ سی راہداری میں کھڑے تھے۔ میں نے شناسا آنکھوں کی ان شفاف جھیلوں میں جانتے ہوئے کہا، کیا مجھے اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے؟ اس کا ذہن گویا اب بھی کہیں اور تھا۔ قدرے چونکتے ہوئے بولی، دراصل مجھے حیرت کا جو جھٹکا لگا ہے، اس سے میں ابھی تک سنبھل نہیں پائی۔ اس کے علاوہ تمہارے وجود سے دولت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تمہارے ہاتھ میں مرسڈیز کی چابیاں ہیں۔ یقیناً تم نے مزید ترقی کر لی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تمہیں کہاں بٹھاؤں۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جگہ تمہارے شایع شان نہیں ہے۔ اب اس کی بھیگی بھیگی آنکھوں میں دھیرے دھیرے اطمینان طلوع ہو رہا تھا۔ بارش کے بعد بادلوں کے عقب سے کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔ طنز کے تیر تو اصل میں تم چلا رہی ہو، الزام مجھ پر ڈر رہی ہو، میں نے کہا۔ وہ مجھے چھوٹے سے ایک صاف ستھرے بیڈ روم میں لے آئی۔ اس کے رہن سہن کو غریبانہ یا اسرت یا غربت تو برحال نہیں کہا جا سکتا تھا، لیکن جو وقت وہ دیکھ چکی تھی، اس کے مقابلے میں یہ غربت ہی تھی۔ شروع میں تو شاید اسے یہاں اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا ہو۔ اس کا اشارہ پا کر میں نے ایک صوفے پر بیٹھ کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، یہ جگہ تو میری اوقات سے بہت اونچی ہے۔ میرا تو اب بھی کبھی کبھار کسی تھڑے پر بیٹھ کر بچپن کے کسی دوست کے ساتھ آلو چھولے کھانے کو جی چاہتا ہے، لیکن کمبخت بچپن کا کوئی دوست کبھی کہیں نظر ہی نہیں آتا۔ حالانکہ میں نے سنا ہے کہ انسان کے پاس 4 پیسے آ جائیں تو ادھر ادھر سے کونے خدروں سے بچپن کے دوست بلکہ معمولی شناسا بھی ابل پڑتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی کام تعاون کی کوئی نہ کوئی درخواست لے کر آ جاتا ہے، اور اگر کسی وجہ سے ان کی غرض پوری نہ ہو سکے تو تڑپ تڑپ کر لوگوں سے کہتے ہیں، ذرا دیکھو تو صحیح کیسے دماغ آسمان پر پہنچ گیا ہے۔ کل تک پاؤں میں ڈنگ کی جوتی نہیں تھی، ہمیں ساتھ ساتھ سلام کرتا تھا، آج سیدھے منہ بات نہیں کی۔ ذرا سا کام نہیں ہو سکا ہمارا۔ مجھے تو کوئی یہ کہنے بھی نہیں آیا، کوئی تانا دینے بھی نہیں آیا، پتہ نہیں کہاں مر گئے کمینے۔ اس کی آنکھوں میں دھیرے دھیرے مسکراہٹ روشن تر ہو رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اعصاب کا تناؤ کم ہو رہا تھا۔ میں یہی چاہتا تھا، وہ کچھ ایزی نظر آئے تو میرے اعصاب سے بھی بوجھ کم ہو۔ تم نے اپنے گاؤں جا کر انہیں تلاش کیا ہوتا، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ گیا تھا ایک مرتبہ گاؤں بھی، میں نے کہا۔ کل 2-3 ہی دوست تھے، وہ بھی غائب ہو چکے تھے۔ وہ گلیاں ہی اجڑ چکی تھیں جس میں ہم رہتے تھے۔
شہر کی کشش سب کو نگل گئی۔ سب مختلف شہروں کو کوچ کر گئے تھے، کسی کو پتہ نہیں تھا کون کہاں ہے۔ دکھائی تو یہی دیتا ہے کہ ابھی ایک عمر باقی پڑی ہے۔ وہ ایک نظر میری طرف دیکھ کر بولی، زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر کوئی نہ کوئی مل ہی جائے گا، جیسے تم مل گئی ہو۔ میں نے سادگی سے پوچھا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ انگوٹھے کے ناخن سے دوسرے ناخن کی پالش کھرچتے ہوئے بولی، راشد تمہیں کہاں ملا تھا؟ اس نے سوال سے سوال کا رخ پھیر دیا۔ ہوٹل میں نے جواب دیا۔ ہاں، آج اس ہوٹل کا افتتاح تھا جس میں اسے پرسنل مینیجر کے طور پر نوکری ملی ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں بولی، نئی نوکری ہے، بڑی مشکل سے ملی ہے، بہت محنت کر رہا ہے وہ۔ تم بھی شاید اسی افتتاحی تقریب میں آئے ہوگے۔ میں نے راشد سے کہا تھا کہ ایک کارڈ مجھے بھی لا دو۔ اس نے صاف منع کر دیا، کہنے لگا کارڈ بہت ہی خاص لوگوں کو دیے جا رہے ہیں جن کی آمد پبلسٹی کے نقطہ نظر سے مفید ہو، خواہ ان پر پلے سے بہت کچھ خرچ نہ پڑے۔ غیر اہم لوگوں کو اور خصوصاً ملازمین کے اہل و عیال اور رشتہ داروں کے لیے تو کارڈ بالکل جاری نہیں کیے جا رہے۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی۔ وہ ایک طویل سانس لے کر بولی، چنانچہ ہم گھر بیٹھے ہیں، غیر اہم بھی ہیں اور ہوٹل کے ملازم کے رشتہ دار بھی۔ میں نے حقیقی افسوس سے کہا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم اس تقریب میں جانے کی خواہش مند ہو تو کوئی ایسا بندوبست کر دیتا کہ افتتاح ہی تمہارے ہاتھوں سے ہوتا۔ میرے ہاتھوں سے؟ وہ عجیب سے انداز میں ہنسی، گو کہ ہنسی میں تلخی کی آمیزش تھی، لیکن ایک عرصے بعد اس کی ہنسی سننا سماحت کے لیے ایک بڑا ہی دلکش تجربہ تھا۔ دھیرے دھیرے اس کی اصل شخصیت طلوع ہو رہی تھی۔ ایک لمحے کی توقع سے وہ بولی، ہمارے ہاتھوں سے تو اب کوئی یتیم خانے کا افتتاح کرانا بھی پسند نہیں کرے گا، یہ تو 5 اسٹار ہوٹل کا معاملہ ہے۔ ویسے جس انداز سے تم بات کر رہے ہو اس سے لگتا ہے کہ کافی اثر رسوخ ہے تمہارا اس ہوٹل کے مالک پر۔ ہاں، بس کچھ تھوڑی بہت شناسائی ہے، بہرحال بات مان لیتے ہیں بیچارے۔ میں نے کہا، خصوصاً جذباتی رشتوں کا بہت احترام کرتے ہیں۔ حیرت ہے؟ وہ جھیل سی آنکھوں کو مصنوعی حیرت سے پھیلاتے ہوئے بولی، دولت مندوں کے ہاں جذبات کا احترام کہاں سے آ گیا؟ سب دولت مند تم جیسے یا جمیل جیسے تو نہیں ہوتے نا؟ میں نے بے ساختہ کہا۔ اس کی چاندنی جیسی رنگت میں شفق کی سرخی جھلک آئی۔ تمہیں ایسی باتیں کرنے کا، دل کا غبار نکالنے کا حق حاصل ہے، میں تمہیں اس سے نہیں روکوں گی، لیکن خدارا میرا اور جمیل کا موازنہ مت کرو۔ وہ میرا انتخاب نہیں، میرے لڑک پن کی ایک بھول تھی۔ نوعمر لوگ جب زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش کرتے ہیں تو عموماً کیچڑ میں ہاتھ مار لیتے ہیں۔ میرے دامن میں بہت سے پچھتاوے ہیں، لیکن میں ان کا اعتراف نہیں کروں گی۔ اب یہ خود غرضی ہوگی۔ اب تو یہ سوچنا بھی اچھا محسوس نہیں ہوتا کہ زندگی کا ایک تجربہ ناکام ہو گیا، اپنا انتخاب غلط ثابت ہو گیا۔ تو اس کی طرف لوٹ آئے جس کا کبھی مذاق اڑایا تھا، جس کا کبھی دل توڑا تھا۔ اس کا سر بہت جھک گیا، اس کی ریشمی بالوں نے اس کا چہرہ تقریباً ڈھانپ لیا، اس کی آواز جیسے بہت دور سے آنے لگی، میں تم سے شرمندہ ہوں، لیکن میں اس کا باقاعدہ اعتراف نہیں کر سکتی۔ میں تم سے معذرت نہیں چاہوں گی، وہی تمہاری ضدی طبیعت۔ میں گہری سانس لیتے ہوئے مسکرایا۔ میں نے کہا نا کہ اب یہ اچھا محسوس نہیں ہوگا۔ وہ سر اٹھائے بغیر بولی، تم خواہ زبان سے نہ کہو، شعوری طور پر محسوس نہ کرو، لیکن لاشعوری طور پر ضرور محسوس کرو گے کہ لڑکی اب ٹوٹ پھوٹ گئی ہے، بلندیوں کی طرف پرواز کرنے والی درم سے نیچے آ گری ہے، اور میں اب بہت اچھا ہو گیا ہوں، اس لیے اس نے اب مجھے ترجیح دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بولو تم سوچو گے یا نہیں؟ بالوں کی چلمن سے آنکھوں کے ستارے جھلملائے۔ تم کیوں خام خواہ فیصلے دیتی ہو کہ کون کیا سوچے گا، کیا نہیں سوچے گا؟ میں نے نرمی سے کہا، انسان کو اندازہ تو ہوتا ہے نا۔ انسان کے اندازے اکثر غلط ہوتے ہیں، جذبات اور مقدر کی ڈوریاں کہیں اور سے ملتی ہیں۔ میں نے کہا، مثلاً اس وقت میرا اندازہ غلط تھا جب میں سمجھ رہا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ تمہارا اندازہ اس وقت غلط تھا جب تم نے سوچا تھا کہ جمیل تمہارے عشق میں دیوانہ ہے اور تمہارے لیے زندگی کا بہترین ساتھی ثابت ہوگا۔ اندازوں کی تو بات ہی مت کرو، محض اندازوں پر
زندگی کے بڑے فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ شاید تم درست کہہ رہے ہو، وہ اٹک اٹک کر بولی۔ اس وقت بھی میرا اندازہ غلط تھا جب میں سمجھ رہی تھی کہ تمہیں دھوکہ دے رہی ہوں، تم سے شغل یا دل لگی کر رہی ہوں۔ میں اس وقت تمہیں نہیں، شاید اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی تھی۔ دل کو شاید اس وقت بھی تمہاری طلب تھی، تمہیں چاہ رہی تھی، لیکن میں اسے مس گائیڈ کر رہی تھی، اسے غلط سمجھ رہی تھی۔ یہ سب کچھ سننا بہت بلا لگ رہا تھا۔ رگوں پاں میں ٹھنڈک سی پھیلتی جا رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے سے بالوں کی چلبن ہٹائی۔ میں اس کے چہرے پر سچ دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ آنسوؤں کی صورت میں موجود تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا کہ وہ ایک بار پھر رو رہی تھی۔ آنسو اس کے رخساروں پر سے پھسلتے ہوئے شرٹ میں جذب ہو رہے تھے۔ میں نے اس کے آنسو پونچھ دیے، مگر وہ تو بہتے جا رہے تھے۔ وہ میرے بازوؤں میں سمٹ کر بلک بلک کر رونے لگی۔ اس سیلاب کو روکنا میرے بس کی بات نہیں تھی، اس لیے میں نے اسے بہنے دیا۔ وہ خود میرے دل کے تپتے صحرا میں نمی پیدا کر رہے تھے۔ آخر کار وہ تھکی ہوئی فاختہ کی طرح ہانپنے لگی۔ جھوٹے اس طرح نہیں رو سکتے تھے۔ میں حیران ہوں، میں نے اس کی بھیگی آنکھوں کی طرف دیکھتے ہوئے بیٹھی بیٹھی سی آواز میں کہا۔ اگر یہ حقیقت ہے تو پہلے کی وہ سنگ دلی کیا تھی؟ میں نے کہا تو ہے، وہ ایک خود فریبی تھی، شاید میرے اور غیر حقیقت پسند ذہن کا ایک ایڈونچر تھا۔ عشق کو بھی ایک مہم بنا لیا تھا اور راستہ غلط منتخب کیا تھا۔ پھر وہ یکدم جھٹکے سے اپنے آپ کو علیحدہ کرتے ہوئے بولی، لیکن تم بتاؤ، تم کس لیے آئے ہو؟ میری زندگی کا تماشا دیکھنے، میری تنہائیوں کا مذاق اڑانے؟ میں تمہارا مذاق کیسے اڑا سکتا ہوں؟ کیا میں برباد نہیں ہوا؟ دل آج بھی ایک برباد کھنڈر ہے۔ پہلی شکست کا صدمہ بہت تھا، بلائے نہیں بھولا، اور یہ دل پھر کبھی آباد نہیں ہو سکا۔ میں نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، تم مرد اسی طرح کہتے ہو؟ وہ بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی، مرد اور عورت کی یہ ازلی بحث مت چھیڑو۔ عورت یہ کہتی ہے اور مرد یہ کہتا ہے۔ ہر عورت اور ہر مرد کی کہانی الگ الگ ہے۔ کہانیاں ایک جیسی نظر آنے کے باوجود الگ الگ محسوس ہوتی ہیں۔ میں نے تیزی سے کہا۔ اس کے ہاتھ کی مٹھی ابھی تک بند تھی جس میں اس نے تصویر چھپانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے مٹھی کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اب اگر تاخیر سے سچ بول ہی دیا ہے تو کم از کم اب تو اس مانوس کی تصویر پھاڑ کر پھینک دو۔ کس مانوس کی؟ اس جمیل کی ہی ہوگی۔ تنہائی میں بیٹھ کر انسان اپنی ناکامیوں کی تصویریں ہی دیکھتا ہے اور روتا ہے۔ میں اب بھی اس کی مٹھی کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بات تم نے بالکل ٹھیک کی ہے، وہ مٹھی کھولتے ہوئے بولی، لیکن تصویر جمیل کی نہیں ہے۔ وہ چرمر سی تصویر اس کی ہتھیلی پر تھی۔ میں نے جلدی سے اسے اٹھا کر سیدھا کیا، اس کی شکنیں نکالیں اور دوسرے ہی لمحے جیسے میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ وہ میری اپنی تصویر تھی، رحیلہ اس میں میرے ساتھ تھی۔ یہ اس وقت کی تصویر تھی جب میں پہلی اور آخری بار ان کے گھر آیا تھا اور ہم پکنک منانے ساحل سمندر پر گئے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ وہ ہم دونوں کی اکٹھے ایک ہی تصویر تھی اور رحیلہ کی امریکی دوست نے کھینچی تھی۔ اس وقت ساحل سمندر پر دھند سی چھائی ہوئی تھی، تصویر بھی دھندلائی ہوئی سی تھی۔ ایک عجیب سی ممنونیت تھی اس تصویر میں۔ چند برسوں میں ہماری شخصیتوں میں ظاہری طور پر کچھ ایسا زیادہ فرق نہیں پڑا تھا، لیکن روح پر تجربات کچھ ایسی تیز رفتاری سے گزرے تھے کہ تصویر بھی پرانی محسوس ہو رہی تھی، تقریباً بچپن ہی کی سی لگ رہی تھی۔ یادوں کے سارے گرد آلودہ موتی ادھر ادھر بکھرنے لگے۔ تم نے اس تصویر کو اب تک سنبھال کر رکھا ہوا تھا؟ میں نے بے یقینی سے پوچھا۔ اپنی آواز میں خود بھی بڑی مشکل سے سن پایا۔ ہاں، اور آج جب میں تنہائی میں اسے نکال کر بیٹھی تو پہلی بار اس شدت سے مجھے رونا آیا۔ شاید یہ پچھتاوے اور ندامت کے آنسو تھے۔ پچھتاوے اس بات کا تھا کہ میں تو تمہیں تلاش کرنے، تم سے معذرت کرنے بھی نہیں جا سکتی تھی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ اسی دوران بیل بجی اور میں نے دروازہ کھولا تو تمہیں سامنے کھڑا پایا، اسی لیے تو میں اتنی زیادہ حیران ہو گئی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر بالکل یقین نہیں آ رہا تھا۔ خواب لگ رہا تھا یہ سب کچھ۔
میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں قدرت کی اتنی بڑی نوازش کی مستحق بھی ہو سکتی ہوں۔ اب تو تمہیں جذبوں کی صداقت کو مان لینا چاہیے، میں نے کہا۔ مانتی تو میں پہلے بھی تھی، لیکن اب کچھ اور ہی طرح کا یقین ہوا ہے۔ ایک لمحہ گہری خاموشی رہی۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے ساکت بیٹھی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، کیسا سکوت ہے یہاں۔ راشد نے مجھے بتایا ہے کہ جمیل سے تمہاری رقابت 1.5 سال رہی۔ مجھے یہاں کسی بچے کی موجودگی کا احساس نہیں ہو رہا۔ وہ رفاقت نہیں، میری حماقت اور جمیل کی خباثت تھی۔ اس کی نیم آنکھوں میں ایک بار پھر چنگاریاں سی تیر گئیں۔ وہ شادی شاید اس کا پہلے سے سوچا سمجھا منصوبہ تھا، اس لیے وہ ہر معاملے میں طے شدہ سی حدود میں چل رہا تھا، بقول اس کے کہ وہ اتنی جلدی زیادہ الجھنوں میں پھنسنا نہیں چاہتا تھا۔ احتیاط اس کی طرف سے تھی۔ مجھے ماں بننے میں کوئی عار نہیں تھا، وہی باپ بننا نہیں چاہتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اولاد ازدواجی زندگی کی زنجیر ہوتی ہے۔ میاں بیوی رشتہ توڑنا بھی چاہیں تو بعض اوقات صرف اولاد ہی کی وجہ سے بادل نخواستہ بھی اس بندھن میں بندھے رہتے ہیں۔ وہ ایسی کوئی جذباتی کمزوری پالنا نہیں چاہتا تھا۔ اسے شروع سے ہی معلوم تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ جو کچھ ہوا وہ محض اتفاقاً یا غیر ارادی نہیں تھا۔ میں نے حفیظ سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم نے اس کے اتنے ظلم و ستم کس طرح سہ لیے؟ تم تو جوڈو کراٹے بھی جانتی تھی۔ بیوی بننے کے بعد جوڈو کراٹے دھرے رہ جاتے ہیں۔ اگر براہ راست صرف مرد اور عورت کا مسئلہ ہو تب بھی کوئی بات نہیں، شاید عورت نبڑ لے، لیکن عورت بہت سے رشتوں کے جال میں پھنس جاتی ہے، بن جاتی ہے، بے دست و پا ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے ہاتھ پھیلا کر گلابی ہتھیلیوں کا جائزہ لیتے ہوئے بولی، جوڈو کراٹے بندھن کو توڑنے میں تو مددگار ہو سکتی ہیں، جوڑنے میں نہیں۔ پھر بھی جتنی میں نے مزاحمت کی اتنی شاید کوئی اور لڑکی نہ کر سکتی۔ یہ بات نہیں ہے کہ شادی کے نبھ جانے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ نبھ بھی سکتی تھی اگر میں بالکل بھیڑ بکری بن کر سب کچھ سہتی چلی جاتی، ہر مطالبہ پورا کرتی چلی جاتی اور اپنے والدین کو بھی مرتے دم تک بلیک میل ہونے دیتی، تب شاید نبھ جاتی۔ لیکن میں نے ذلت کی آخری حدوں تک سمجھوتا نہیں کیا، اور اچھا ہی کیا۔ کچھ تو عزت رہ گئی، ورنہ ڈیڈی کے مفلس ہونے کے بعد بھی برحال یہ بندھن ٹوٹ ہی جاتا۔ ایک لمحے کی توقع کے بعد وہ قدرے شرمیلے سے انداز میں بولی، لیکن جب بندھن کا ٹوٹنا 100% یقینی ہو گیا تھا تب تو ایک بار میں نے اس کے والدین اور بھائی بہنوں کے سامنے اس کی ٹھیک ٹھاک پٹائی کی تھی، اٹھا اٹھا کر پٹخا تھا، 2 دانت توڑ دیے تھے۔ ایک ہنگامہ ہو گیا تھا ان کے گھر میں، تو صف ماتم بچھ گئی تھی۔ جمیل کے ابا نے میرے خلاف قاتلانہ حملے کی رپٹ درج کرائی تھی، تھانہ کچہری بھی ہوئی تھی، اخباروں میں خبریں بھی آ گئی تھیں۔ بیوی نے عبرت ناک انداز میں شوہر کی پٹائی کر دی اور اسے ہاسپٹل پہنچا دیا۔ اس پر بڑی لے دے ہوئی تھی، بیانات کا ایک سلسلہ چل پڑا تھا۔ چھوٹی سی ایک سیاسی پارٹی جسے مذہبی ہونے کا دعویٰ ہے، اس کے سربراہ نے تو فتویٰ دے دیا تھا کہ ایسی بیوی کو پھانسی دے دینی چاہیے۔ اوہ، میں نے قدرے حیرت سے کہا، افسوس مجھے یاد نہیں کہ میں نے اس قسم کی کوئی بحث اخباروں میں پڑھی ہو۔ تو اس واقعے کی وجہ سے کافی شہرت پائی ہوگی تم نے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن کافی منفی قسم کی شہرت تھی وہ بھی مسکراتے ہوئے بولی۔ نوکری ملنی بھی مشکل ہو گئی تھی۔ بعد میں مجھے اس کا بھی اندازہ ہوا کہ کبھی کوئی رشتہ بھی نہیں آیا۔ مجھے جو یہاں آنا تھا، قدرت جو کرتی ہے بہتر ہی کرتی ہے، میں نے کہا۔ اس کے چہرے پر یک لخت گہری سنجیدگی، بلکہ عجیب سا سکوت چھا گیا۔ خوبصورت آنکھیں وحشت سے پھیل گئیں۔ وہ میرے سامنے باقاعدہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، تم مجھ سے شادی کی درخواست نہ کرنا پلیز۔ اس کے تاثرات میرے لیے حیرت کا باعث تھے۔ میں نے نرمی سے کہا، مجھے ایسی جلدی نہیں ہے، نہیں آج بھی نہیں، کل بھی نہیں، کبھی نہیں۔ تم کبھی بھی شادی کے لیے نہ کہنا۔ وہ بدستور وحشت زدہ نظروں سے مجھ سے دیکھتے ہوئے بولی، تم تو کچھ اس طرح خوفزدہ ہو گئی ہو جیسے مجھ سے نہیں کسی ریچھ بدمانس یا لگڑ بگڑ سے شادی کا تصور تمہارے ذہن میں آ گیا ہو۔ میں نے ہلکی سی ناگواری سے کہا، ایک طرف محبتوں کی باتیں ہوں اور دوسری طرف شادی کے نام سے ایسا وحشت زدہ ہونا تو انسان کو
پریشان تو کرتا ہے۔ نہیں نہیں، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر اپنی بھیگی بھیگی آنکھوں سے لگاتے ہوئے بولی، ویسے بھی تمہارے قدموں میں بیٹھ کر زندگی گزار سکتی ہوں، اس طرح ندامت کے داغ دھل سکیں، لیکن بس تم مجھ سے شادی کا خیال دل میں نہ لانا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے حیرت سے کہا، کیا تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ ایک شادی کی ناکامی کے بعد شادی سے کوئی وہم بیٹھ گیا ہے دل میں؟ نہیں، یہ بات بھی نہیں ہے۔ وہ میری انگلیوں سے کھیلتے ہوئے الجھن زدہ لہجے میں بولی، بس تم سے شادی کا تصور نہیں کر سکتی۔ شاید یہ ندامت کی انتہا ہے، اپنے آپ کو تمہارے قابل محسوس نہیں کرتی۔ میں اب وہ رحیلہ نہیں ہوں جس پر تم فدا تھے۔ خود غرضی سی لگتی ہے کہ آج جب کہ میں ایک ٹھکرائی گئی نکارہ سی چیز ہوں اور تم عروج کی طرف جا رہے ہو تو میں تمہارے پلے بچ جاؤں، محض اس لیے کہ تمہارے دل میں لڑک پن کے اس عشق کی چنگاری آج بھی زندہ ہے۔ وہ چنگاری نہیں، وہ شعلہ ہے جسے میں نہ جانے کس طرح دبا کے بیٹھا تھا۔ میں نے تصدیق کی، ایک تو میں تم جیسے پیچیدہ سوچوں والے انسانوں سے بڑا تنگ ہوتا ہوں، جو کبھی کوئی فلسفہ گڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کبھی کوئی۔ ان کی زندگی کا بس ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ خوشیاں آ کر ان کے دروازے پر دستک دیں تو وہ دھکے دے کر انہیں واپس کر دیں۔ تم لوگ زندگی کو سیدھے سادے انداز میں کیوں نہیں لیتے؟ بھائی، جو ہوا سو ہوا، اب اسے بھولنے کی کوشش کرو اور زندگی کا جو نیا موڑ سامنے منتظر ہے اس سے زندگی کا آغاز کرو۔ میں نے اسے ڈانٹ سی پلائی، یہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ بھیگی بھیگی آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولی، اور یہ تم جمع کے صفحے میں بات کر رہے ہو تو کیا اور لوگ ہیں مجھ جیسے؟ اور بھی ہیں تمہارے دل جلانے والے؟ ہاں ہیں تو صحیح، میں نے جواب دیا، لیکن مقام شکر ہے کہ ان سے عشق کا رشتہ نہیں ہے۔ پھر میں نے ایک طویل جمائی لیتے ہوئے کہا، کیا تمہارے ہاں اتنی دور سے آئے ہوئے دن بھر کے تھکے ہارے مہمان کو کچھ کھلانے پلانے کا رواج نہیں ہے؟ آئی ایم سوری، وہ یکدم اٹھتے ہوئے بولی، تمہارا آنا میرے لیے اتنا حیرت انگیز واقعہ ہے کہ میں سب کچھ بھول گئی ہوں۔ وہ کچن میں چلی گئی، مجھے بھی آواز دے کر اس نے وہیں بلا لیا۔ تمہیں وہاں اکیلے چھوڑ کر آنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ میں پینے کے لیے کچھ بناتی ہوں، تم کھڑے باتیں بناتے رہو۔ چھوٹا سا کچن تھا لیکن صاف ستھرا اور چمکدار تھا۔ اس میں کام کرتی ہوئی وہ مجھے اور بھی زیادہ اچھی لگ رہی تھی۔ میرے لیے کافی اور سینڈوچ تیار کر رہی تھی۔ میں دل ہی میں خیالات کے اس عجیب پہلو سے محفوظ ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ صبح سے لاہور میں دفتری اور دیگر کاموں میں مصروف رہا تھا اور وہیں سے سیدھا ہوٹل کے افتتاح میں پہنچا تھا۔ آج اتفاقاً مجھے دوپہر کا کھانا کھانے کا بھی موقع نہیں ملا تھا۔ کراچی آ کر ہوٹل میں بھی میرے کچھ کھانے پینے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ وہاں کی رونق اور گہما گہمی اور عمدہ انتظامات دیکھ کر پانی کا گلاس پینا بھی بھول گیا تھا۔ ہزاروں افراد وہاں بہترین ڈنر کے لوازمات سے لطف اندوز ہو رہے تھے اور میں خود اس چھوٹے سے فلیٹ کے ایک چھوٹے سے کچن میں کافی کی ایک پیالی اور سینڈوچ کا منتظر تھا۔ رحیلہ ایک نظر میری طرف دیکھ کر کپڑے سے ہاتھ پونچھتے ہوئے بولی، آج کل کیا کر رہے ہو؟ وہی پرانا دھندا یا کوئی کاروبار وغیرہ شروع کیا ہے؟ اس دھندے کا تو تمہیں خواہ مخواہ شبہ ہو گیا تھا مجھ پر۔ میں نے جلدی سے تھوک نکل کر کہا، اس زمانے میں لا علمی میں ایسے کچھ لوگوں سے میرے مراسم ضرور ہو گئے تھے، لیکن میں خود کبھی اس دھندے میں نہیں پڑا۔ تو پھر کیا کر رہے ہو؟ کئی چھوٹے موٹے کاروبار ہیں، قسمت نے کچھ ہاتھ پکڑ لیا ہے، میں نے جواب دیا۔ خیر، ان باتوں سے مجھے اب کوئی دلچسپی بھی نہیں رہی۔ میں اب خام خواب بھی جمالو بننے کی کوشش نہیں کرتی۔ تھوڑی بہت ہیرا پھیریاں اور چلاکیاں تو ہر کاروبار میں چلتی ہیں۔ آدمی کو تھوڑا بہت چلاک تو ضرور ہونا چاہیے، ورنہ وہ زندگی کی دوڑ میں تھوڑا بہت آگے تو بڑھ سکتا ہے، بہت زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ خالص سونے سے تو زیور بھی نہیں بنتا۔ ایسے زیور کے قابل بنانے کے لیے اس میں بھی تھوڑی بہت ملاوٹ کرنی پڑتی ہے۔ وہ بے پرواہی سے بولی، یہ بات نہیں ہے۔ میں نے نرمی سے کہا، یہ دنیاوی ترقی کے چکر کچھ عجیب ہی ہیں، خود میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا۔ بس تقدیر جس کا ہاتھ تھام لے، وہ خواہ بالکل سیدھا ہو، تھوڑا بہت چلاک ہو یا عمر و عیار ہو، باصلاحیت ہو، خواہ چندو ہو، بس وہ کچھ نہ کچھ بن جاتا ہے۔ میرا تو اب تقدیر پر ایمان ہو گیا ہے۔ یعنی صلاحیت تمہاری نظر میں کوئی چیز نہیں؟ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔
صلاحیت ضمنی چیز ہے، اس کا کردار ثانوی ہے، تقدیر ساتھ نہ دے تو صلاحیتیں وغیرہ سب دری رہ جاتی ہیں۔ میں نے کہا۔ وہ کندھے اچکا کر رہ گئی، گویا اس موضوع پر بحث سے بچنا چاہتی ہو۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد وہ بولی، بہرحال اب تم اپنی حرکات، سکنات اور خود اعتمادی سے خاندانی دولت مند لگتے ہو۔ ایک خالص نفاست آ گئی ہے تمہاری شخصیت میں۔ لڑکیاں تو بہت منڈلاتی ہوں گی ارد گرد۔ اس نے شریر سی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ شخصیت کا پرانا رنگ دھیرے دھیرے مزید نمایاں ہو رہا تھا۔ ایسی کچھ زیادہ تو نہیں منڈلاتی، میں نے جواب دیا۔ اپنا تو وہ عالم ہے کہ وہ جو شاعر نے کہا ہے نا، کسی کو کچھ بھی یہاں حسب آرزو نہ ملا، کسی کو ہم نہ ملے اور ہم کو تو نہ ملا۔ اپنے ساتھ تو بس یہی معاملہ چل رہا ہے۔ اوہو، دردناک قسم کے شعر پڑھنے بھی آ گئے ہیں۔ اب تو وہ ہولے سے ہنسی۔ آگے ہیں کیا مطلب؟ پہلے زیادہ آتے تھے، اب بھولتا جا رہا ہوں۔ کوئی شعر ہی یاد رہ گیا ہے، لیکن جب زیادہ آتے ہیں اس وقت تمہیں سنانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ میں نے اس کے قریب آ کر اس کے وجود اور کافی کی خوشبو ایک ساتھ سونگھتے ہوئے کہا، اب بھی مت سنانا۔ وہ یکدم سنجیدگی سے بولی، میرے دل کو کچھ ہونے لگتا ہے، میرا دل بہت نازک ہو گیا ہے۔ دل کو نازک ہی رہنا چاہیے، میں نے کہا، ورنہ بہتر ہے انسان دل کی جگہ سنگ مرمر کا کوئی اچھا سا کتبہ فٹ کرا لے۔ کافی اور سینڈوچ لے کر ہم واپس بیڈ روم میں ہی کھڑکی کے قریب آ بیٹھے۔ رحیلہ نے کمرے میں مدھم روشنی رہنے دی اور پردے ہٹا دیے۔ اس کھڑکی سے سڑک نظر آ رہی تھی جس پر دونوں طرف کہیں کہیں درخت لہرا رہے تھے۔ گرین گھاس پر اوس چمک رہی تھی۔ کبھی کبھی کوئی گاڑی ویران سڑک سے گزر جاتی۔ بلندی پر اس چھوٹے سے کمرے میں اس سڑک کا نظارہ کرنا دل کو بہت ہی خوشی دے رہا تھا۔ روح جیسے آج ہلکی پھلکی سی ہو گئی تھی۔ زندگی میں جیسے اصل دلکشی ہی آج پیدا ہوئی تھی۔ ہم دیر تک نوعمر محبت کرنے والوں کی طرح باتیں کرتے رہے اور وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ وہی باتیں جو برسوں پہلے ادھوری سی رہ گئی تھیں، آج ہم مل بیٹھے تو جیسے برسوں کے فاصلے غائب ہو گئے تھے اور سلسلہ وہیں سے مل گیا تھا جہاں سے ٹوٹا تھا۔ محبت عجیب چیز ہے اور انسان عجیب تر۔ ہم اس وقت چونکے جب کال بیل بجی۔ اس وقت شاید سحر نمودار ہونے کو تھی۔ راشد لوٹ آیا تھا۔ وہ تھکا ہوا بھی تھا لیکن پرجوش بھی نظر آ رہا تھا۔ مجھے ڈرائنگ روم میں چند لمحے پہلے آئے ہوئے مہمان کی طرح تازہ دم بیٹھے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ وہ حیرت سے بولا۔ پھر رحیلہ سے مخاطب ہوا، تم انہیں میرے بیڈ روم میں ہی سلا دیتی، میرا کوئی سلیپنگ سوٹ ہی دے دیتی۔ تمہارا سلیپنگ سوٹ؟ رحیلہ نے اسے گھورا۔ تم جیسے نازک اور مختصر نوجوان کا سلیپنگ سوٹ انہیں دے کر میں ان کا دم گھٹنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ راشد میری طرف دیکھ کر بڑی شرمندگی سے بولا، معاف کیجیے گا افضل بھائی، یہ جگہ اور ہمارے حالات آپ کے شایع شان نہیں ہیں، آپ کو کافی بے آرامی اٹھانی پڑی ہوگی۔ راشد، میں نے جلدی سے کہا، یہ حالات اور شایع شان قسم کی باتیں میرے سامنے مت استعمال کیا کرو۔ مجھے اگر سونا ہوتا تو میں یہیں کہیں صوفے پر، قالین پر، تپائی پر کہیں بھی سو سکتا تھا، لیکن میں تم لوگوں کے ملنے کی خوشی میں رات جگہ منا رہا ہوں۔ یعنی آپ کو اپنے ہوٹل کے افتتاح سے زیادہ ہم سے مل بیٹھنے کی خوشی ہے؟ راشد نے قدرے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی جواب دیتا، رحیلہ نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا کہا؟ ان کا ہوٹل؟ ہاں، راشد نے سر ہلایا۔ کیا انہوں نے تمہیں نہیں بتایا جس ہوٹل میں میں ملازم ہوا ہوں وہ انہی کا ہے؟ نہیں، انہوں نے تو مجھے نہیں بتایا۔ رحیلہ نے مجھے گھورا۔ ارے بھائی، افضل بھائی تو بہت بڑے آدمی ہو گئے ہیں، راشد تھکے تھکے انداز میں صوفے پر ڈھیر ہوتے ہوئے بولا۔ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ میں در حقیقت کس کا ملازم ہونے جا رہا ہوں۔ اب ان کے بارے میں مزید معلومات کر کے آیا ہوں۔ کاروبار تو لاہور اور کراچی دونوں جگہ پھیلا ہوا ہے۔ فیکٹریاں، ٹرانسپورٹ، امپورٹ ایکسپورٹ، فلم انڈسٹری، اسٹیج، فشنگ، اب 5 اسٹار بھی، اور نہ جانے کیا کچھ کہاں کہاں پھیلا ہوا ہے۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ایک صاحب عجلت میں ایک طرف کو جاتے ہوئے مجھے بتا سکے۔ انہوں نے خود تمہیں کچھ نہیں بتایا؟ نہیں، کہہ رہے تھے، میں بھی ذرا افتتاح میں مدعو تھا۔ میں نے پوچھا، آج کل آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو شرماتے ہوئے بولے، بس ایسے ہی 2-4 چھوٹے موٹے کاروبار ہیں۔ رحیلہ نے نقل اتارتے ہوئے مجھے گھورا۔
آخر انسکاری بھی کوئی چیز ہے، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، پھر سادگی سے پوچھا، آپ لوگوں کے ہاں کیا بڑا آدمی صرف اسی کو سمجھا جاتا ہے جس کے بڑے کاروبار ہوں؟ طنز فرمانے کی ضرورت نہیں ہے، رحیلہ مسکراتے ہوئے بولی، تمہیں معلوم ہے ہمارا یہ کمپلیکس نہیں ہے۔ بے شک تم جیسا عروج نہیں دیکھا، لیکن زندگی کی ہر آرائش تو ہمارے پاس تھی، اور نہ بھی دیکھی ہوتی تب بھی شاید ہم میں مربوب کمپلیکس نہ ہوتا، کیونکہ ہر انسان کی اپنی اپنی سائیکلوجی ہے۔ ہماری سائیکلوجی ایسی نہیں۔ میں تو صرف مکمل جاننے کے لیے پوچھ رہی تھی، تم خود بھی کہہ چکے ہو بات عروج اور زوال کی نہیں ہوتی، ایک دوسرے کا حال جاننے کی ہوتی ہے۔ اف، اتنی لمبی تقریر کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں طنز کب کر رہا تھا؟ یوں ہی ذرا تم لوگوں سے بات کر رہا تھا، مجھے معلوم ہے تم دونوں میں کوئی کمپلیکس نہیں پایا جاتا۔ خیر اب تم جان چھڑانے کے لیے ایسا بھی مت کہو، رحیلہ فوراً بولی، ہر انسان میں کمپلیکس تو کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے، لیکن اب ہم تم سے بحث نہیں کریں گے۔ اب تم راشد کے بگ باس ہو گئے ہو، بلکہ اب ہماری چھوٹی سی ایڈرو ٹریننگ کمپنی کے سب سے بڑے کلائنٹ بھی تم ہی ہو۔ ہم تمہیں ناراض نہیں کر سکتے، اور بگ باس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کب کس بات پر ناراض ہو جائے۔ ہاں یہ تو ٹھیک، میں نے مصنوعی سنجیدگی سے سر ہلاتے ہوئے کہا، میرے خیال میں ناراض ہونے کے لیے یہی موقع سب سے زیادہ مناسب ہے۔ میں ابھی اور اسی وقت ناراض ہو جاتا ہوں، راشد کو نوکری سے نکال دیتا ہوں۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے سکوت چھا گیا، دونوں بہن بھائیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ میں نے مناسب وقفے کے بعد کہا، تاکہ یہ کوئی ڈنگ کا کام کر سکے۔ وہ دونوں مسکرا دیے۔ میں نے براہ راست راشد کو مخاطب کیا، کراچی میں میرا کنسٹرکشن کا کاروبار زیادہ اچھا نہیں جا رہا۔ شفیق شاہ پر کام کا بوجھ بہت ہے، وہ بہت سے شعبوں کی نگرانی کر رہا ہے۔ اس شعبے پر نگرانی کے لیے بھی بہت وقت چاہیے۔ کمپنی چل تو رہی ہے، لیکن اس طرح نہیں چل رہی جس طرح میں چاہتا ہوں۔ اس کے لیے ایک ایسے شخص کی مجھے بہت دنوں سے تلاش ہے جس پر میں آنکھیں بند کر کے اعتماد کر سکوں۔ ہوگی تو وہ بھی نوکری؟ راشد خست کر بولا، ہاں تمہاری حیثیت ملازم ڈائریکٹر کی ہوگی، لیکن تم تقریباً خود مختار ہی ہوگے، صرف مجھے جواب دہ ہوگے، اور میں لاہور میں ہوں گا، لیکن مجھے تو کمپنی کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ وہ بولا، جس مقام پر میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں اس کے لیے تجربے کی ضرورت نہیں، کام کرنے والی تو ساری مشینری موجود ہے، تمہیں صرف اس مشینری کی دیکھ بھال کرنی ہوگی، اسے چالو رکھنا ہوگا۔ تمہاری زیادہ بڑی ذمہ داریاں صرف دو ہوں گی، باقی سب باتیں ضمنی ہوں گی۔ ایک تو تمہیں صرف یہ دیکھنا ہوگا کہ کہیں کوئی گھپلہ نہ ہونے پائے، دوسرا کہیں کام رکنے نہ پائے۔ اصل میں تم صرف مالک کے نمائندے ہوگے۔ مجھے کنسٹرکشن سے بھی خوف آنے لگا ہے، راشد کمزور سے لہجے میں بولا، ڈیڈی آخری داؤ کے طور پر جس بلڈنگ کو اپنی امپائر سمجھ کر تعمیر کر رہے تھے وہی ان کی قبر بن گئی، تب سے میرا ذہن میں خوف بیٹھ گیا ہے۔ خیر اس موضوع پر بعد میں بات کریں گے، میں نے جلدی سے کہا، مجھے اندیشہ تھا کہ ان کے والد محروم کا ذکر آنے پر ماحول بوجھل نہ ہو جائے۔ میں نے رحیلہ کو مخاطب کیا، تمہیں ایڈرو ٹریننگ ایجنسی میں کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ 2 سال، اس نے جواب دیا۔ اتنا اعتماد تو آ ہی گیا ہوگا کہ اپنی ایڈرو ٹریننگ ایجنسی چلا سکو۔ ہاں اعتماد تو نوکری شروع کرنے سے پہلے بھی تھا، وہ قدرے مسکرا کر بولی، بس تو پھر تم اپنی ایجنسی کھول لو، ابتدائی طور پر اسے چلانے کے لیے ہمارے اپنے کاروبار کی پبلسٹی کا کام ہی کافی ہوگا۔ شروع میں یہ گویا ایک ایجنسی ہوگی، لیکن تم اسے جتنی بھی وسعت دے سکو دے دینا، یہ تمہاری اپنی ہمت اور صلاحیت پر ہوگا، مالی مسئلہ تمہیں کوئی نہ ہوگا۔ رحیلہ نے ایک بار پھر بھائی کی طرف دیکھا اور سنجیدگی سے کہا، افی ہمیں ہماری اوقات پر ہی رہنے دو، ہم بہت سکون میں ہیں، ہمیں بڑی بڑی چھلانگیں لگانے کا بالکل شوق نہیں ہے۔ تمہیں اس میں اعتراض کیا ہے، تکلیف کیا ہے؟ میں نے اسے گھورا، بس کچھ اچھا نہیں لگتا۔ وہ بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی، کچھ ایسا محسوس ہوگا جیسے ہم پرانی شناساؤں سے پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کیا اس جرم پر تمہارے خلاف تفتیش ہوگی کہ تم شناساؤں سے فائدہ اٹھا رہے ہو؟ میں نے کہا، بات اپنے احساس کی ہوتی ہے، رحیلہ سر جھکاتے ہوئے بولی،
تمہاری تسلی کے لیے بتا دوں کہ اس میں شناساؤں سے فائدہ اٹھانے والی کوئی بات نہیں ہوگی۔ میں اس ایجنسی میں تمہارا پارٹنر ہوں گا، محنت تمہاری ہوگی، رقم میری، نفع نقصان 50-50۔ کوشش کرنا کہ وہ نقصان میں نہ جائے تاکہ تمہارے حضرت ضمیر مطمئن رہ سکیں۔ ہم مہربانیوں اور نواشات کی بات نہیں کر رہے، دو کاروباری افراد کی طرح ایک کاروباری منصوبے کی بات کر رہے ہیں جس میں میں منافع کی امید پر سرمایہ کاری کروں گا۔ یہ ایک نیا پروجیکٹ ہے، تمہیں اس میں جان توڑ محنت کرنی پڑے گی، کوئی احسان نہیں ہوگا تم پر۔ اب ہم بار بار انکار کرتے رہیں گے تو تم کہو گے کہ نخرے دکھا رہے ہیں، لیکن فی الحال ہمیں انکار کے سوا کچھ سوچ بھی نہیں رہا۔ بہتر یہی ہے کہ ہمیں ہمارے حال پر رہنے دو۔ یقین کرو ہم اپنے موجودہ حالات سے بہت مطمئن ہیں، ہمیں کوئی حسرت یا پریشانی نہیں، لیکن اگر تم باضد ہو تب بھی ہمیں کچھ عرصہ سوچنے سمجھنے کا موقع ضرور دو۔ ابھی تو ہم اس اچانک ملاقات سے ہی بکھلائے ہوئے ہیں۔ رحیلہ ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں بولی۔ یہ جواب مناسب ہے، میں نے اطمینان سے سر ہلایا۔ اچھی طرح سوچ سمجھ لو، اگر کچھ دوست میسر ہوں تو ان سے بھی مشورہ کر لو۔ ویسے مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا ساتھی بننے کے لیے بھی تمہیں اتنی سوچوں میں الجھنا پڑے گا۔ ہم سہمے ہوئے لوگ ہیں، سہمے ہوئے بھی اور قیانت پسند بھی، راشد بولا۔ چلو خیر، میں نے جو تجویز پیش کی ہے ان پر عمل درآمد کا فیصلہ اگلی ملاقات کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ میں نے کہا، جلد ہی میں خود دوبارہ کراچی آؤں گا یا تم دونوں کو لاہور بلاؤں گا، پھر ہم تفصیل طے کریں گے۔ یہ بات برحال طے ہے کہ تمہارا جواب انکار میں نہیں ہونا چاہیے۔ راشد بولا۔ آپ نے افتتاح کے بارے میں تو کچھ پوچھا ہی نہیں۔ تم لوگوں سے ملاقات کی جو خوشی ہوئی ہے، اس کے بعد میں ہوٹل کی افتتاح کو بھول گیا ہوں۔ میں نے کہا، بتانا ہے تو خود ہی بتا دو کہ کیسا رہا۔ بہت شاندار، راشد جوش و خروش سے بولا۔ اس انداز میں آج تک کسی ہوٹل کا افتتاح نہیں ہوا۔ شفیع شاہ نے روپیہ پانی کی طرح بہایا ہے اور اس کا رزلٹ ضرور ملے گا۔ پھر ایک لمحے کی توقع سے بولا، لیکن آپ کی بہت کمی محسوس ہو رہی تھی، خصوصاً ویرائٹی پروگرام کے ساتھ ساتھ جو تعارفی سے سلسلے چل رہے تھے ان میں آپ کا کئی بار ذکر آیا۔ بہت سے لوگ جو آپ سے غائبانہ واقف تھے وہ آپ سے ملنے کے مشتاق رہے، اور جو آپ کو جانتے تھے وہ آپ کو تلاش کرتے رہے، کیونکہ وہاں یہ خبر تو پھیل چکی تھی کہ آپ آئے ہوئے ہیں۔ ہر کوئی پریشان تھا کہ آپ اس موقع پر کہاں غائب ہو گئے۔ خصوصاً فلم ستارہ آپ کو بہت پوچھ رہی تھی اور تلاش کر رہی تھی۔ رحیلہ نے فوراً ترچھی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ راشد اپنی دھن میں سادگی سے بات جاری رکھتے ہوئے بولا، ایک ستارہ ہی کیا، تینوں چاروں ہیروینیں جو آئی ہوئی تھیں سبھی آپ کے بارے میں بڑی گرم جوشی سے پوچھ رہی تھیں۔ رحیلہ نے میری ہیر انداز میں آستگی سے یوں سر ہلایا کہ راشد دیکھ نہیں پایا۔ میں نے صفائی پیش کرنے کے انداز میں جلدی سے کہا، ستارے کے سوا میرا تو کسی سے شناسائی نہیں۔ ستارہ سے بھی اس لیے ہو گئی کہ وہ کئی ایسی فلموں کی ہیروئن ہے، ورنہ میں تو اسٹوڈیو آتا جاتا بھی نہیں۔ بس اب غائبانہ طور پر لوگ ذرا جاننے لگے ہیں، اور تم جیسے کچھ دوستوں کی مہربانیاں ہیں کہ اچھے انداز میں جاننے لگے ہیں۔ راشد سادگی امیز شریر لہجے میں بولا، لیکن آپ خاص طور پر خواتین میں کافی پاپولر معلوم ہوتے ہیں۔ میں نے طویل سانس لے کر کہا، بھائی اگر تم فلمی خواتین میں پاپولر ہونے کی بات کر رہے ہو تو وہاں ہر وہ شخص پاپولر ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ موجود ہو۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔